سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب کے جو دورہ ہے سعودی عربیہ کا، اس کے پیچھے کیا کیا ڈسکشنز ہو سکتی ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ غیب کا علم تو نہیں ہے کسی کو، مجھے بھی نہیں ہے، اور ہم ایک ایجوکیٹڈ ایکڈیمک اس کے اوپر پوائنٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ جی کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آبویسلی جو سب سے زیادہ ضروری ہوگا نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں کہ وہ ڈیفینس ریلیٹڈ ٹاک ہوگی وہاں پہ، کیونکہ پاکستان بہت سیریسلی انوالوڈ ہے سعودی ڈیفینس کے اندر، اور رائل فیملی جو ہے ان کی جو آپ سمجھیں جو اس وقت خدشات ہیں اس سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں باتیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ نمبر ون ڈسکشن پوائنٹ ہوگا۔ آبویسلی مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ہے وہ بھی ہوگا، اور کو مطالبہ بھی کیا جائے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے کسی طرح کا کوئی نیا بیان لیا جائے یا ان کی جگہ پہ کسی اور کو لگایا جائے تاکہ ایک نارملائزیشن کی طرف حالات آئیں۔ پھر تیسرا جو سعودی عربیہ کی ایڈ پاکستان کو بند ہوئی، ختم ہوئی، اور جو انہوں نے $1 بلین واپس لے لیا اور باقیوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ 3 مہینے سے جو پاکستان کی ریکویسٹ آئل کے لیے وہاں پڑی ہوئی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر، جو پاکستان لیتا رہا ہے کہ وہ ابھی تک وہاں فائلوں کی اندر مٹی چاٹ رہی ہے، وہ بھی آئی ایم شیور ڈسکس ہوگا وہاں پہ۔ لیکن جو محمد بن سلمان کا اصل خدشہ ہے نا، وہ نیو اسلامک بلاک کا ہے، جس میں ٹرکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اور پھر جو اسرائیل اور UAE کا مصافحہ ہوا ہے اس کے اوپر ضرور ڈسکشن ہوگی، اس کے میجر پوائنٹس ڈسکس ہوں گے۔ سی پیک کس طرح سے سعودی عربیہ کو افیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ضرور ڈسکس ہوگا۔ اب یہ تو تھے وہ سیلین فیچرز جو میرے اندازے کے مطابق ڈسکس ہونے ہیں، ان کا ذرا سا ایلیبریٹ آپ کو میں بات بتاؤں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ اور پاکستان اور چائنا، یہ 3 ممالک، ان کا ٹرائکا ایسا ہے کہ ان میں ہماری ڈیفینس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اور دونوں کی بڑی لانگ ٹرم ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس میں فوج ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اسپیشلی جب زیادہ میٹرز ہی ڈیفینس ریلیٹڈ ہوں، اور تو اس لیے ان کو یہ ٹاکس کرنی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاہ محمود قریشی نے وہ اسٹیٹمنٹ نہ دی ہوتی جو انہوں نے دی ہے، تو شاید ان ٹاکس کی نوبت نہ آتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے شیڈیولڈ ہو وزٹ، کیونکہ اس طرح کے وزٹس جو ہوتے ہیں وہ کوئی رینڈم تو نہیں ہوتے، وہ بڑے ویل پلانڈ ہوتے ہیں، چاکڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ایک ایک منٹ اس میں جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کیلکولیٹڈ کہ جی کس کمرے میں کون کہاں بیٹھے گا، کون کہاں بیٹھے گا، انٹرپریٹر کہاں پہ ہوگا، پھر آگے کیسے چلے گا، تو یہ سب کچھ پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے، اور دونوں کی ٹیمز جو ہوتی ہیں انہوں نے پہلے یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کو تھریش آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پہ تو ایون مینیو تک ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ جی مینیو کیا ہوگا، کس ٹائم پہ ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو شاہ محمود قریشی کا ضرور ڈسکس ہوگا، اور اس کے اوپر سعودی سے بڑا ڈسپلیجر کریں گے، کیونکہ سعودیوں کا ایک سٹانس ہے کہ انہوں نے ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے ہر برے وقت میں پاکستان کو سپورٹ کیا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ سعودیہ نے جب بھی ہماری ہیلپ کی ہے وہ زیادہ اپنے مطلب کے لیے کی ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی فورسز نہ ہوتی تو سعودی رائل فیملی کا بھی اتنی اقتدار جو ہے اتنا طویل نہیں ہو سکتا تھا، اور بہت سادہ لوگ ہیں پاکستان میں جو بلیو کرتے ہیں کہ فرقہ واریہ جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کی مرہون منت ہے، کہ ہم ان کا پراکسی وارز جو ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی نے جب یہ بات کی تو بہت زیادہ لوگ پاکستان میں، ایک بہت وائڈ اسپریڈ لوگ سوائے چند اپوزیشن کے لوگوں کے، ان کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی آؤٹ لینڈش قسم کی بات نہیں کی ہے۔ پھر جو ڈسکس ہوگا، اور وہ آئی ایم شیور جنرل باجوہ کریں گے، کیونکہ پاکستان آرمی کا چیف ہو اور وہ یہ بات نہ کرے کہ بھارت میں جو کشمیر میں در اندازی کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو سعودیہ کی خاموشی ہے اس کے اوپر کیسے ڈسکشن نہیں ہوگی، یہ پوائنٹ ضرور اسٹرائک ہوگا، اور میں اس پہ بیٹ لگانے کو تیار ہوں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کشمیر کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے، جیسے ابھی ایک سعودی امبیسڈر جو پہلے پاکستان میں 9 سال امبیسڈر رہے، انہوں نے بھی اپنے ایک اداریے میں آپریٹ میں ذکر کیا، عرب نیوز میں، جو انہوں نے لکھا کہ عمران خان نیو آٹومن امپائر جو ہے اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ٹرکی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ وہ۔ تو یہ ضرور یہ ساری جو ہے نا بیسیکلی ہوتا ہی نا کہ دو مخالف گروپس کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کے پرچے کروانا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے پہ، تاکہ جب صلح ہوتی ہے وہ سارے پرچے واپس ہوتے ہیں تو مین پرچہ بس رہ جاتا ہے۔ تو یہ وہ اس ٹائپ کی ضمنی ہے یہ ان پرچوں پہ جو اٹیچ ہو رہی ہیں ساری۔ لیکن آپ اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ جس طرح دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور تیزی سے بدل رہے ہیں، MBS افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان سے کسی طرح کی اس کی دوری ہو، ناراضگی ہو، کیونکہ پاکستان واحد مسلم کنٹری ہے، ایک تو جو نیوکلیر کنٹری ہے اور اس کا ایک اپنا ویٹ ہے اور جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ سعودی ڈیفینس میں بہت امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک رول پلے کر رہی ہے۔ خود ان کی جو پوری مسلم آرمی ہے، 34 ملکوں کی جو آرمی ہے، اس کو لیڈ بھی جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں۔ اچھا، لیڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ گئے ہیں اور آپ نے یونیفارم پہنی ہے اور آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں لوگ، نہیں، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ کوئی پاکستانی آرمی سے اچھا مسلم ورلڈ میں کوئی اور آرمی نہیں ہے جو یہ کر سکے اور ان کے لیے کر سکے، تو وہ اس وقت ان کو بہت ضرورت ہے پاکستان کی۔ لیکن سعودیہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس ٹائم پہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک نیا اسلامک بلاک بنے اور جس سے اس کی چودراہٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، جس سے اس نے ملیشیا سمٹ میں پاکستان کو آرم ٹوسٹ کیا اور نہیں جانے دیا، تو اب جو ہے وہ دوبارہ سے 25 لاکھ پاکستانی جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، روزگار کے لیے وہاں پہ ہیں،
ان کا کارڈ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کارڈ ہے اور یہ ضرور پلے ہوگا وہاں پہ. تو اس وقت وہ چاہے گا کہ پاکستان کسی اور بلاک کا حصہ نہ بنے. اچھا, سعودی عربیہ کا کلیم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سی پیک کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے, اور تقریباً اس نے MBS جب یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے $20 بلین کا جو ہے نا وہ کنفرم کیا تھا. لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ وہ آئے ہیں وہ $20 بلین یا نہیں آئے. لیکن سب سے بڑھ کر جو ایک بات سمجھنی چاہیے نا کہ سی پیک کا جہاں پہ اور ممالک کو, جن ممالک کو نقصان ہونا ہے, سب سے زیادہ نقصان گلف میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو ہے. تو ان کے لیے ایک ہی حل ہے کہ یا تو وہ اس راہداری کے حصے دار بن جائیں تاکہ اس میں سے پروفٹ لیں, یا اپنا اس کو کسی طرح روک لیں. اب پاکستان نے تو یہ بات کلیئر کر دی اور چائنا نے بھی کلیئر کر دیا کہ سی پیک تو انشاءاللہ بن کے رہے گا. اوپر سے وہ ایران کو بھی سی پیک میں لے آئے ہیں. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ اپنا سٹیک بڑھانا چاہے, اور ڈونٹ بی سرپرائز کل کو آپ کو پتہ چلے کہ سعودی عربیہ اس نے $100 بلین کمٹ کر گیا ہے یا $50 بلین منیمم کمٹ کر گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گوادر بنتا ہے تو سب سے زیادہ آئل اور گیس کی جو چائنا کی ضروریات ہے وہ کہاں سے پوری ہوں گی, وہ سینٹرل ایشیا سے ہوں گی, جو سعودی عربیہ سے بہت کم قیمت پہ ان کو دے رہا ہے گیس. ایران ان کو بہت کم قیمت پہ تیل دے رہا ہے وہاں پہ, اور ایران میں تو اب ڈائریکٹ وہ پمپنگ کرنے جا رہے ہیں. تو سعودیہ کے لیے واحد آؤٹ لیٹ جو ہے نا کہ وہ سی پیک میں زیادہ بڑے طور پہ زیادہ بڑا حصہ ڈال کے وہ اس میں شامل ہو سکے. تو آئی ایم شیور کہ یہ راہداری کا مسئلہ جو ہے یہ ضرور ڈسکس ہوگا وہاں پہ. اب ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ گو سعودیہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں چائنا سے, اور چائنا ان کے ساتھ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ پہ کام کر رہا ہے, اور جس کی امریکہ کو بڑی تشویش ہے اور ویسٹرن طاقتوں کو, کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کرے یا کوئی بھی جو ہے انڈیپینڈنٹ پاور بن سکے. تو سعودیہ اب یہ چاہتا ہوگا کہ پاکستان, دیکھیں امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں یہ تاریخ اس کی گواہ ہے. ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پاکستان تھا جس نے پہلی باری چائنا اور امریکہ کی ملاقات کرائی, اس کے بعد ہی ان کے سفارتی تعلقات دونوں ممالک کے شروع ہوئے. تو پاکستان کا جو چائنا کے ساتھ الائنس ہے, جو بردرہڈ ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے. تو شاید سعودیہ یہ چاہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر سے رول پلے کرے اور سعودی عربیہ کو چائنا کے ان پروجیکٹس میں لے کے آئے کہ جو انرجی ریلیٹڈ ہوں, جو آئل ریلیٹڈ ہوں, جو انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ہوں, اور یہ کہ کسی طرح روکا جائے کہ چائنا اور ایران مل کر یمن کے اندر سرمایہ کاری نہ کریں. اور یہ میں آپ کو پہلے خبر دے چکا ہوں کہ ان دونوں ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ یمن کے اندر سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں, اور یمن کے اندر اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے اور ایران اور سعودیہ کے تعلقات بحال نہیں ہوتے تو پھر یہ ریڈ سی کے تھرو تو سعودیہ بھول جائے اپنا تیل لے جانے دنیا کو, یورپ کو کہیں بھی ایکسپورٹ کرنے, اس کو پیچھے سے جانا پڑے گا, اور اس کا پورا سویس کنال کراس کرنا پڑے گا, اور اس کا صرف فریٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 3 گنا جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. اس کے بعد وہ آئل کسی کے وارے نہیں رہے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ پریشر ڈالا جائے گا کہ کسی طرح شاہ محمود قریشی کو سائڈ لائن کیا جائے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, اس کو اپنے ہر وزیر کو اور ہر مشیر کو اس کی پرفارمنس پہ ایویلویٹ کرنا چاہیے, کسی کی لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک عمران خان ایسا کریں گے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ اب دیکھیں نا, آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب اسرائیل اور UAE کی جو فلائٹس کے آپس میں رابطے ہیں ان میں سعودی ایئر اسپیس یوز ہوگی. تو اب اس کا تو مطلب ہے نا کہ فارمل اناؤنسمنٹ باقی رہ گئی ہے نا. باقی تو آپ کے ہر قسم کے تعلقات ہیں, آئل بھی جا رہا ہے, فلائٹیں بھی آ رہی ہیں, اوپر سے بھی گزر رہی ہیں, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر اب یہ تو صرف ایک پرٹیکولر ملک سے سینٹرک ہو گئی ہے نا. تو اب پاکستان کو بھی ری وزٹ کرنی ہے اپنی ساری پالیسی, اور پاکستان کو بھی ری وزٹ کرنی ہے اپنی تمام ریلیشن شپ ہر ملک سے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ہمیں کس طرح سوٹ کرتا ہے اور کس طرح نہیں کرتا. اب یہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جیسے جنرل باجوہ کے ٹرپ کے متعلق مزید اطلاعات اگر کوئی آتی ہیں اور جیسے آتی ہیں میں فوری طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بر وقت مل جائیں تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں.